خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. ہاللیلویا، پریز گاڈ. سو آئیے آج شام ہم خداوند کے کلام میں سے جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے امثال کی کتاب، اس کا 30واں باب اور اس کی آیت نمبر ہے 7 سے 9 تک. امثال کی کتاب 30واں باب آیت نمبر 7 سے 9 تک. سو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر. بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند. میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے. ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو آج شام ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ مضمون جو ہے وہ ہے درست درخواست یا دعا، کریکٹ پریئرز. اور اس حوالے کی روشنی میں آج شام ہم اپنی دعائیہ زندگیوں پر بھی غور کریں گے اور اس مرد خدا کی جو دعا ہے اس میں سے ہم اپنے لیے عملی اسباب بھی حاصل کریں گے. سو ہم اپنی زندگی میں بہت سی دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے پاس بہت سی دعائیں ہوتی ہیں، بہت سی درخواستیں ہوتی ہیں جو ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں دعاؤں کی، درخواستوں کی جو کچھ ہم خدا کی حضوری میں کرتے ہیں، ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ جو دعا ہم کر رہے ہیں یا جو درخواست ہم خدا سے کر رہے ہیں، کیا یہ درست بھی ہے یا نہیں. کیا یہ وہ کریکٹ پریئر ہے جو مجھے کرنی چاہیے اور جو جواب لے کر آنے والی دعا ہے. اور اس بات کے لیے ہمیں آج شام اس حوالے کی روشنی میں سے چند ایک باتیں سیکھیں گے، کیونکہ یہاں پر ایک مرد خدا ہے جو خدا سے کیا درخواست کر رہا ہے. کہہ رہا ہے میں نے تجھ سے کتنی باتوں کی؟ 2 باتوں کی درخواست کی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس درخواست پر غور کریں، ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ جو درخواست کرنے والا ہے یہ کون ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسی امثال کی کتاب کا جو 30واں باب ہے اس کی پہلی آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، یاکا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں. یعنی کہ یہ جو درخواست ہے، یہ جو دعا ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ یاکا کا بیٹا اجور. تو یہ اجور کون ہے اور یہ یاکا کون ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو اجور ہے اس کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، مختلف نظریات ہیں، لیکن ہم ان کی تفصیل میں جا کے الجھنا نہیں چاہتے. لیکن مختصراً میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اجور تھا یہ سلیمان بادشاہ کے بہت ہی قریبی دوستوں میں سے کوئی ایک شخص تھا. اور کچھ اسکالر جو ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو اجور تھا
اس کا تعلق اسماعیلی قبیلے سے تھا، اور اس شخص نے یہ باتیں، یہاں پر دو لوگوں کے نام بھی لکھے گئے ہیں، اتیل اور اکال، ان کے ذریعے سے سلیمان بادشاہ کے دربار میں ان باتوں کو پہنچایا۔ لیکن زیادہ تر جس بات پر مفسرین اور سکولرز اتفاق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجور ہے یہ کوئی فرق شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ سلیمان بادشاہ ہی ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے اجور، اجور کا جو مطلب ہے عبرانی میں کہتے ہیں اگور، اور اس کا مطلب ہے گیدرڈ، اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کرنا یا اکٹھا کرنے والا۔ تو جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ سلیمان بادشاہ کا ٹائٹل ہے، وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں جیسا کہ وائس کی کتاب میں سلیمان بادشاہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ وائس، اور وائس کا مطلب ہے عبرانی کے اندر کوہلیت، اس کا مطلب بھی کولیکٹر ہے، اس کا مطلب بھی پریچر ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اکٹھا کرنے والا، یعنی کہ اجتماع کو اکٹھا کرنے والا، ایک مجلس کو اکٹھا کر کے پریچ کرنے والا شخص جو ہے، یہ کوہلیت اور اگور یہ سملر ورڈ ہے۔ تو ان دونوں الفاظوں پر غور کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وائس کا مطلب بھی وہی ہے، اگور کا مطلب بھی وہی ہے، تو یہ جو اجور ہے یہ کوئی فرق شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ سلیمان بادشاہ ہی ہے جس نے یہ درخواست کی ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اجور سلیمان بادشاہ ہے تو یہاں پر جو اس کی ولدیت ہے وہ یاکا بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ یاکا کے بیٹے اجور، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر یاکا کون ہے؟ اس کا حل بھی مفسرین نے یہ نکالا، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا یاکا، اس کا مطلب ہے عبرانی میں راست باز، اس کا مطلب ہے دین دار، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ داؤد جو تھا وہ ایک دیندار شخص تھا، وہ ایک راست باز شخص تھا، اور وہ ایک ایسا شخص تھا جو خدا کے دل کے مطابق تھا، سو اس لیے لہٰذا یہ جو یاکا ہے داؤد ہے، اور یہ جو اجور ہے وہ کون ہے؟ یہ سلیمان بادشاہ ہے۔ اور اگر ہم یہ بات مان کر چلیں تو پھر ہم یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو درخواست گزار ہے، یہ جو دعا کرنے والا ہے، یہ داؤد کا بیٹا سلیمان بادشاہ ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھ سے دو باتوں کی درخواست کی ہے۔ اور ہم ایک اور چیز پر بھی غور کر لیں، سلیمان بادشاہ نے تو درخواست کی ہے، ایک درخواست اس کے باپ نے بھی کی، داؤد بادشاہ نے بھی کی۔ اگر آپ زبور 27 اور اس کی آیت نمبر 4 نکالیں اور پڑھیں تو وہاں پر دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ زبور نمبر 27 اور آیت نمبر 4 ہے۔ یہاں پر داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ سلیمان کہہ رہا ہے میں نے تجھ سے دو باتوں کی درخواست کی ہے، اور داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ یہ جو لفظ ہے نا استفسار، اس کا مطلب ہے دریافت کرنا، ٹھیک ہے؟ تحقیق کرنا، سوچ بچار کرنا۔ اور وہ کہتا ہے خداوند کے جمال کو دیکھو، یعنی کہ خدا کی خوبصورتی کو، خدا کی جو بیوٹی ہے
میں خدا کے گھر میں رہوں، خدا کی خوبصورتی کو دیکھتا رہوں اور خدا کی حضوری میں بیٹھ کر اپنے خدا کا طالب رہوں اور خدا کی تلاش کرتا رہوں، اس کی تحقیق کرتا رہوں. یہ درخواست جو ہے کس نے کی ہے؟ داؤد نے کی ہے. اب آپ غور کریں ان دونوں باپ بیٹوں کے اوپر، ان کی درخواستوں پر غور کریں. باپ ایک درخواست کرتا ہے اور بیٹا دو درخواستیں کرتا ہے. ان کی جو درخواستوں کی جو فہرست ہے، لسٹ ہے، وہ بہت لمبی چوڑی نہیں ہے. یہ بس ایک اور دو پر ہی لگے ہوئے ہیں. اور حالانکہ ان کے پاس بڑی سمجھ تھی. اگر آپ سلیمان کی بات کریں تو خدا نے اس کو بڑی سمجھ دی، اسے حکمت کے، علم کے، معرفت کے خدا نے خزانے بخش رکھے تھے. لیکن اس کی دعا جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے. اس کے اندر بھید ہے، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں، اس میں بلیسنگز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ان درخواستوں کے اندر یہ جو اس نے کی ہے سلیمان بادشاہ نے، اس میں ڈیمانڈز نہیں ہیں. اور ان درخواستوں کے اندر کوئی ایسی چیز وہ نہیں مانگ رہا جسے خدا ایکسپٹ نہیں کرے گا. وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دعا کر رہا ہے، وہ ایک با مقصد دعا کر رہا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی دعا با مقصد نہیں ہوتی. آپ انہیں کہیں کہ آ کے شکر گزاری کی دعا کریں تو وہ آئیں گے اور شکر گزاری تو نہیں کریں گے، لیکن وہ پورے پاکستان کا ایک چکر لگا کے آپ کے سامنے آمین کر دیں گے. جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ شکر گزاری کریں وہ نہیں کریں گے. تو بہت ضروری ہے آپ کی جو دعا ہے وہ با مقصد ہونی چاہیے. جس بات کے لیے کہا جا رہا ہے اسی کو کریں. زیادہ گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹاپک پہ رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے مقصد میں رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو درخواست ہے اس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس میں اپنی اس کی کوئی خواہشات نہیں ہے، اس میں اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں کے اندر اس نے خدا کی مرضی کو شامل کیا ہے. اور یہ بہت ہی ہمارے لیے بابرکت بات ہوگی. ہماری دعائیں بہت ہی بابرکت ہو جائیں گی اس وقت جب ہماری دعاؤں کے اندر ہماری مرضی نہیں خدا کی مرضی شامل ہو جائے گی. اور جب ہم خدا کی مرضی سے دعائیں کریں گے، درخواستیں کریں گے، تو وہ دعائیں پھر جو ہیں جواب بھی لے کر آئیں گی. اور ہماری دعاؤں کی جو ایک لمبی فہرست ہے وہ سمٹ کر ایک یا دو پر آ جائے گی، جیسے یہ دونوں باپ بیٹے کرتے ہیں. اور داؤد نے کیا درخواست کی تھی؟ ایک بات کی تو کی تھی، لیکن بات کیا تھی؟ کہہ رہے ہیں میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے. اچھا یہ بھی ذرا اگلی بات پر بھی غور کریں. میں اسی کا طالب رہوں گا. جو درخواست کر دی ہے نا، اسی کا طالب رہوں گا. میری دعا ادھر ادھر نہیں گھومے گی، میری مقصد جو ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے. میں نے جو درخواست کر دی ہے، جو مقصد خدا کی حضوری میں رکھ دیا ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا. اور کب تک رہوں گا؟ عمر بھر. ایسا نہیں کہ دعا ہر سال چینج ہوتی رہے، مقصد ہر سال چینج ہوتا رہے. اور ان دعاؤں کے اندر بڑی گہرائی ہے، آگے چل کے ہم بات کرنے کو ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ بنیادی دعائیں ہیں. ہم جو چیزیں مانگتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو پھر یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. تو ان دعاؤں کے اندر وہی بھید چھپے ہوئے ہیں کہ میں عمر بھر اسی کا طالب رہوں گا کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں، خداوند کی حضوری میں رہوں، اور اس کی حضوری میں رہ کر کیا کروں؟ اسی کو دیکھوں، اس کے جمال کو دیکھوں.
اس کے گھر میں اس کی حضوری میں کیا کروں؟ استفسار کروں. اور یہ ہماری دعاؤں کی بنیاد ہونی چاہیے. جب ہم بنیاد پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر زندگی میں پھل بھی نظر آتے ہیں. جب ہماری دعائیہ جڑیں مضبوط ہوں گی، جب ہماری دعائیہ جڑیں جو ہیں خدا کے کلام کے اندر ہوں گی، تو پھر ہماری دعائیہ زندگیاں جو ہیں وہ مؤثر ہوں گی، وہ پھلدار ہوں گی، وہ پاورفل ہوں گی اور وہ بابرکت ہوں گی. اب جو دعائیں مانگ رہے ہیں نا، اس کو شفا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سرفرازی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی اور ترقی یا کوئی اور کامیابی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جس جگہ پر آ کر کھڑا ہو رہا ہے نا، خدا کے گھر میں یا خدا کی حضوری میں یا خدا کی بارگاہ میں یا اس مقام پر جہاں خدا لانا چاہ رہا ہے، جب یہ وہاں پر کھڑا ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی آسمان سے بلیسنگ جو ہیں اس کے لیے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں آپ کی شفا بھی ہے، اس میں آپ کی پروسپیرٹی بھی ہے، اس میں آپ کی ساری دل کی مرادیں ہیں. سکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو مانگیں یا اس مقام پر کھڑے ہوں جہاں پر ہمیں سب کچھ ملنا شروع ہو جائے. اب ایک مثال ہے، ایک درخت ہے، اگر وہ درخت جو ہے سوکھا ہوا ہے، اجڑا ہوا ہے، کوئی پھل نہیں ہے، اور اگر وہ درخت یہ دعا مانگے کہ مجھ میں پھل لگے، مجھ میں پھل لگے، لیکن وہ پانی سے دور ہو، اس درخت کو پانی نہ ملے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ پانی تک نہ پہنچتی ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھل لگیں گے؟ وہ اور سوکھتا جائے گا. تو یہ کیا دعا اس کی درست ہے؟ کیونکہ وہ اس جگہ پر کھڑا ہی نہیں ہوا کہ اس کو پانی ملے اور پھر اس پر پھل لگے. جب وہ کھڑائی ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ پانی سے دور ہے، خدا کی حضوری سے دور ہے، خدا کے گھر سے دور ہے، خدا کے کلام کی حدود سے دور ہے، تو پھر کیسے اس کی زندگی پر پھل لگیں گے؟ تو ضروری ہے کہ ہم اس پوائنٹ پر، اس مقام پر کھڑے ہونے کے لیے خدا سے دعا کریں، جیسے داؤد کر رہا ہے کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے اور میں عمر بھر اسی کا طالب رہوں گا کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں. اور وہ جانتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر برکتوں کے سرچشمے ہیں، جہاں پر شفا بھی ہے، جہاں پر سکون بھی ہے، جہاں پر تسلی بھی ہے، جہاں پر اطمینان بھی ہے، جہاں پر سب کچھ ہے. تو پھر مجھے اس مقام پر آنے کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا کیا کہ ہم ان چیزوں کو مانگتے ہیں یا ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جس مقام پر وہ چیزیں ملتی ہیں وہاں پر آتے نہیں ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی دعا پر غور کریں. اس نے ایک ہی درخواست کی ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ ایک ہی درخواست ہے، یہ ایک ہی دعا ہے. جب اس کے مطابق میں زندگی گزاروں گا تو آٹومیٹکلی چاروں طرف سے جو کچھ مجھے درکار ہے وہ میرے لیے مہیا ہونا شروع ہو جائے گا. مجھے اور کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو داؤد کہہ رہا ہے کہ میں نے خداوند سے ایک دعا کی ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں. خدا کے گھر میں رہنے کی بلیسنگز ہیں، آپ کو پتہ ہے. اگر آپ زبور 92 دیکھیں، 92 کی 13ویں آیت دیکھیں، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے. یہ خدا کے گھر میں لگنے کی یا خدا کی حضوری میں اس مقام پر کھڑے ہونے کی بلیسنگ ہے کہ وہ کیا رہیں گے؟ سرسبز رہیں گے. ان کی زندگی جو ہے وہ ایک پھلدار زندگی ہوگی، ان کی زندگی جو ہے ایک با برکت زندگی ہوگی،
ان کی زندگی جو ہے ایک انوائنٹڈ زندگی ہوگی جس سے دوسرے بھی برکت پائیں گے, دوسرے بھی سیراب ہوں گے. کب؟ جب ہم اس مقام پر کھڑے ہوں گے جو خدا کی حضوری کا مقام ہے. تو پھر آٹومیٹکلی چاروں طرف سے بلیسنگز جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی. پھر ہمیں ان باتوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ دعا اس نے کی ہے. اور سلیمان نے جو دعا کی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ میں عمر بھر اسی کا طالب رہوں گا, اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو میرے مرنے سے پہلے بریک نہ کر, میری زندگی میں میری درخواستوں کو پورا کر دے, کیونکہ میری زندگی میں مجھے صرف انہی چیزوں کی ضرورت ہے, اور یہ چیزیں اگر مجھے مل جائیں گی تو مجھے سب کچھ مل جائے گا. لیکن اگر میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگوں گا جو مجھے خدا سے دور لے جاتی ہیں, خدا کی حضوری سے دور لے جاتی ہیں, خدا کے گھر سے, خدا کے کلام سے دور لے جاتی ہیں, تو پھر میری زندگی میں کوئی برکت نہیں ہے. اور اس نے دعا کیا کی؟ کہتا ہے پہلی بات سلیمان کی دعا, بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے. دعا کیا کر رہا ہے؟ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے. بطالت کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ, فریب اور دھوکہ. اور عبرانی زبان میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے شاہ, اس کا مطلب ہے فضول, بے سود اور بے ہدہ باتیں. اس کی درخواست ہے کہ اس کی زندگی میں سے جھوٹ بھی نکل جائے, اس کی زندگی میں سے دھوکے بازی بھی نکل جائے, اور اس کی زندگی میں سے بےہودہ باتیں, اس کی گفتگو کے اندر سے ایسے لفظ, ایسی باتیں جو خدا کو بھی ناپسندیدہ ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے لیے بھی ان لفظوں سے, ان باتوں سے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں, ان کو چوٹ پہنچاتے ہیں یا ان کو دکھ دیتے ہیں. وہ یہ درخواست کر رہا ہے کہ یہ چیزیں میری زندگی سے نکال کر کے دور پھینک. اور جو اس نے درخواست کی ہے نا دو باتوں کے لیے, ایک درخواست کا تعلق اس کی روحانی زندگی سے, اور دوسری درخواست کا تعلق اس کی جسمانی زندگی سے. بطالت اور دروغگوئی کو زندگی سے دور کرنا, بےہودہ باتوں کو, بے فضول اور بے سود باتوں کو دور کرنا, یہ دراصل وہ اپنی روحانی زندگی کی بابت بات کر رہے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں جتنی نکمی گفتگو میری زندگی کے اندر ہے وہ مجھ سے کیا کر دے؟ دور کر دے. اور یاد رکھیں یہ جو لفظ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ مار دیتے ہیں. سو اس لیے خدا کا بندہ یا خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم نے ان چیزوں پر بڑا دھیان رکھنا ہے. یہ آپ کو پتا آپ کی روحانی زندگی کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں آپ کے اپنے ہی منہ کے الفاظ اور آپ کی اپنی ہی باتیں. چونکہ کیا کہتا ہے یعقوب 3:2 میں, کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. ٹھیک ہے. اور امثال 18:21 میں کیا لکھا ہے؟ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح نے متی 12 باب اس کی 36 اور 37 آیات میں پتہ کیا کہا؟ خدا نے کہا ہر نکمی بات جو لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. اور خدا نے یہ بھی کہا کہ تو اپنی ہی باتوں کے سبب سے راست باز اور ناراست ٹھہرایا جائے گا. یعنی آپ غور کریں کہ یہ ایشو کس قدر سنگین ہے کہ ہماری گفتگو, ہماری لینگویج, ہمارے لفظ جو ہیں, ہر ایک وہ بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے ہم نے اس کا حساب دینا ہے. اور اسی کی بنیاد پر ہم راست اور ناراست بھی ٹھہرائے جائیں گے.
اور زبان ہی کے قابو میں موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے. سو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے ایماندار ہوتے ہوئے. ہماری گفتگو کے اندر، ہماری بات چیت کے اندر ایسے لفظ، ایسی باتیں نہ ہو جو خدا کو بھی ناپسند ہے اور جس سے ہم ایک دوسرے کو بھی دکھ یا تکلیف دیں. ایسی گفتگو کو، ایسے لفظوں کو ہم نے اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے. تو وہ جو دعا کر رہا ہے نا کہ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے، وہ یہی دعا کر رہا ہے کہ ایسی گفتگو، ایسی باتیں، ایسے لفظ جو میرے منہ سے، بازاری لفظ جو ہم اکثر بول جاتے ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی کی بنیاد پر ہمارا کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. سو یہ اپنی روحانی زندگی کی بابت فکر مند ہے. اور دوسری بات وہ اپنی جسمانی زندگی کے حوالے سے کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ نہ تو مجھے بہت زیادہ دولت مند بنا دے اور نہ ہی مجھے کنگال بنا دے. مطلب میری روز مرہ کی جو ضرورت ہے اگر وہ پوری ہوتی رہے تو میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. میں اس میں مطمئن ہوں. اور در حقیقت وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میری روز کی روٹی مجھے آج دے، جو خداوند نے بھی ہمیں دعا سکھائی ہے. دعائے ربانی میں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. پھر وہ آگے چل کے ان وجوہات کی بنا کو بھی بیان کر رہا ہے کہ کیوں اس کو یہ باتیں، وجہ کیا ہے، وہ کنگال کیوں نہیں ہونا چاہتا اور دولت مند کیوں نہیں ہونا چاہتا. دولت مند وہ اس لیے نہیں ہونا چاہتا، اس کو ڈر ہے کہ اگر میں دولت مند ہو گیا تو کہیں میرے اندر غرور نہ سما جائے، اور جب میرے اندر غرور سما جائے تو میں یہ کہنا شروع کر دوں جب میں سیر ہو جاؤں کہ خداوند کون ہے. اور یہ غرور جو ہے یہ میری روحانی زندگی کو تہس نہس کر دے گا، مجھے روحانی طور پر ڈسٹروائے کر دے گا، مجھے ڈیڈ کر دے گا. اس لیے وہ دولت مند نہیں ہونا چاہتا. سو اس کو اپنی روحانی زندگی کی فکر ہے اور وہ اپنی جسمانی زندگی میں بھی بڑا محتاط ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی صرف ایک زندگی پر فوکس کرتے ہیں. یا تو ہم بہت زیادہ روحانی ہو جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ جسمانی ہو جاتے ہیں. اور یہ جو میں لفظ بار بار جسمانی ہونے کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب گناہ کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے جو ہماری روز مرہ کی دنیاوی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، جس میں ہم نے کھانا پینا ہے، کام کاج کرنا ہے اور بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، گھر کا انتظام کرنا ہے، بندوبست کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم دونوں زندگیوں میں بیلنس کریں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک ہی زندگی پر فوکس کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جسمانی زندگی پر فوکس کرتے ہیں، دنیاوی زندگی پر فوکس کرتے ہیں. دنیاوی کاموں کے پیچھے لوگ آپ کو زیادہ بھاگتے ہوئے اور مصروف ان میں نظر آئیں گے اور روحانی زندگی کے بارے میں بالکل لاپرواہ. لیکن یاد رکھیں، بہت ضروری ہے جتنی فکر ہمیں اپنی جسمانی زندگی کی کرنی ہے اس سے زیادہ ہمیں فکر اپنی روحانی زندگی کی بھی ہونی چاہیے. اگر ہم نے صبح کھانا نہیں کھایا، دوپہر کو نہیں کھایا یا شام کو کھانا ہے تو کتنی فکر ہوتی ہے نا. لیکن کیا اسپرچول لائف کی ہمیں فکر ہوتی ہے؟ اور اس کے لیے جو ہماری روحانی روٹی، روحانی غذا ہے، کیا اس کی فکر ہوتی ہے؟ کیا آج صبح میں نے اپنے روح کی غذا جو خدا کا کلام ہے وہ نہیں لی، یا دوپہر کو نہیں لی، یا شام کو نہیں لی، یا دعا نہیں کی؟ کیا اس بات کی فکر ہوتی ہے؟ اس بات کی بھی اتنی ہی فکر ہونی چاہیے جتنی ہمیں اپنے روز مرہ کے، اپنی گھریلو چیزوں کی فکر ہوتی ہے. ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملنے کی، خدا سے ملنے کی بھی فکر ہر روز ہمیں ہونی چاہیے.
خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی بھی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم نے ان دونوں زندگیوں کو بیلنس کر کے چلنا. جب ہم ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم روحانی طور پر ہماری لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں بیلنس کرنا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہماری جو دوسری ذمہ داری ہیں ان کو نہیں نبھانا ہے, لیکن ان کو نبھاتے نبھاتے اپنی اسپرچل لائف کو ہم نے ڈسٹروائے نہیں کرنا. ہم نے اپنی روحانی زندگی کو بھی ویسے ہی اہمیت دینی ہے جیسے کہ جسمانی زندگی کو. تو یہ جو دعا کر رہا ہے, اس کی دعا جو ہے یہ جسمانی زندگی کے لیے بھی ہے اور روحانی زندگی کے لیے بھی. اور کہہ رہا ہے نہ تو مجھے کنگال کر نہ دولت مند کر. کنگال ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ چوری کرے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ خدا کی, اس کے نام کی تکفیر ہوگی. یعنی کہ وہ کسی بھی طرح سے خدا کے نام کی تکفیر نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کے دونوں جو پہلو ہیں, دونوں جو رخ ہیں, ان سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. میری دنیاوی زندگی سے بھی, میری خاندانی زندگی سے بھی اور میری روحانی زندگی سے بھی خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. خدا کو اولیت ملتی رہے, خدا کو پہلا درجہ, پہلا رتبہ ملتا رہے میری دونوں زندگیوں کے ذریعے سے. اور وہ دولت مند کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ ہم نے پہلے بھی بات کی, ڈر ہے نا کہ کہیں غرور نہ آئے, اور غرور آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ڈسٹروائے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ خدا مغرور کا گھر ڈھا دیتا ہے. سلیمان کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر دولت بے شمار آ گئی میرے پاس اور میرے اندر گھمنڈ آ گیا, غرور آ گیا, تو پھر خدا میرے گھر کو ڈھا دے گا. پھر کوئی انسان میرا مقابلہ نہیں کرے گا, پھر خدا میرا مقابلہ کرے گا. اور جس شخص کا خدا مقابلہ کرے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس شخص کی کیا حالت ہوگی. سو وہ نہیں چاہتا کہ نہ وہ کنگال ہو اور نہ وہ دولت مند ہو. اور آپ کو پتا یہ جو دولت مند کے بارے میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا تھا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں جائے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دولت مند ہوتا ہے یہ خدا سے زیادہ دولت سے پیار کرتا ہے. یہ خدا کے بجائے دولت پر بھروسہ کرتا ہے, اور اس کی جو دولت ہے اسے خدا سے دور لے جاتی ہے. دولت مند سے کہا کہ سب کچھ چھوڑ کے, بیچ کے, غریبوں میں دے کے میرے پیچھے بولے, لیکن اس کی دولت اسے یسوع سے دور لے گئی. اچھا, ہم سمجھتے ہیں کہ دولت بلیسنگ ہے, اگرچہ وہ ہے, لیکن اگر وہ دولت آپ کو خدا سے دور لے کے جا رہی ہے تو پھر وہ بلیسنگ نہیں, کیونکہ بلیسنگ خدا ہے, بلیسنگ خدا کے پاس ہے. تو جو چیزیں ہمیں خدا سے دور لے کے جاتی ہیں وہ بلیسنگ نہیں ہے, چاہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بھی خزانے کیوں نہ ہو. سو اس لیے وہ دولت مند ہونا نہیں چاہتا. لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے, یہ بائبل کہتی ہے. دولت بری نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. دولت کے اوپر بھروسہ کرنا, دولت سے محبت کرنا خدا سے زیادہ, یہ رونگ ہے. لیکن اگر کوئی شخص دولت مند ہے اور وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے اور وہ بھروسہ ہی خدا پہ کرتا ہے تو پھر وہ ضرور آسمان کی بادشاہی میں جائے گا. لیکن جو شخص خدا سے پیار نہیں کرتا یا خدا پر بھروسہ نہیں کرتا وہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. سو اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنی دونوں زندگیوں میں کیا کریں؟ بیلنس کریں. کہہ رہا ہے کہ میری روز کی روٹی مجھے دے دے. یعنی کہ جو کچھ مجھے ضرورت ہے, جو چیز مجھے چاہیے, تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے.
اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو اگرچہ میرے پاس ایک فون ہے تو میں بولوں گا مجھے ایک اور چاہیے، لیکن خدا کو پتا ہے کہ جو مجھے آپ کو چاہیے وہ وہی ہمیں دے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کے چکر میں پڑتے ہیں تو پھر ہماری اسپرچل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق ہی مانگنا بھی چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم ضرورت سے ہٹ کر جاتے ہیں نا تو پھر نظام خراب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی ضرورت ہے 2 روٹیاں کھانا، لیکن اگر آپ 6 کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیمار ہی ہوں گے۔ تو اس لیے ضرورت کے تحت مجھے میری روٹی دیتی، یعنی کہ جو کچھ مجھے چاہیے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے تو وہ مجھے دیتی۔ تو اس کی جو درخواستیں ہیں سلیمان بادشاہ کی، جو اس نے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، اس میں روحانی زندگی کے لیے بھی وہ فکر مند ہے اور جسمانی زندگی میں بھی محتاط ہے، اور وہ انہی 2 باتوں کے لیے، انہی 2 درخواستوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس کی فہرست اس سے آگے نہیں جا رہی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب یہ چیزیں میری زندگی میں ہوں گی تو آٹومیٹکلی جن دوسری باتوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں وہ مجھے خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے یسوع نے کہا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں۔ تو اس کی دعا سے سیکھیں کہ جو آپ دعائیں کرتے ہیں ہم اس میں ڈیمانڈز نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں ہم اپنی دونوں زندگیوں پر غور کریں، فوکس کریں، بیلنس کریں اور اس کے لیے دعا کریں، اور اس مقام پر آ کر کھڑے ہو جائیں جو برکت کا مقام ہے، جو داؤد نے بھی دعا کی، ایک درخواست کی کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ سو آج شام ہمارے لیے اس آیت کی روشنی میں جو میسیج ہے، جو حاصل کلام ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ درست ہو جائیں، ہماری پریئرز جو ہیں وہ کریکٹ ہو جائیں، اور ہم اس دعا سے سیکھیں، دعا کے پیٹرن پر غور کریں کہ ہم اپنی دونوں زندگیوں کو بیلنس کریں اور ان دونوں زندگیوں کے لیے دعا کریں، روحانی زندگی کے لیے بھی اور جسمانی زندگی کے لیے بھی۔ کوئی ایک زندگی کسی دوسری زندگی پر فوقیت نہ لے جائے۔ سو آج ہمیں اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ سو آج شام اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج شام